इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हिंदुस्तान ने ऑपरेशन करने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस वक्त जहाज़, हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर घूम रहे हैं और मकबूजा कश्मीर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जहाँ पर इंडिया के दूसरे शहरों के लोग आके तालीम हासिल कर रहे हैं, उन तमाम बच्चों को बसेस फराम कर दी गई हैं और फ्री में उन्हें वहाँ से बाहर मकबूजा वादी से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि जब ऑपरेशन हो तो उसकी जद में कोई हिंदू या सिख या ईसाई ना हो, सिर्फ मुसलमान ही मारा जाए, शहीद किया जाए। एक तरफ ये काम हो रहा है, फिर दूसरी तरफ एलओसी की वायलेशन करते हुए इंडिया ने नीलम वैली में काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस को शहीद किया, उनके घरों को तबाह किया। तीसरी जानब जो सबसे बड़ा, देखें हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, उसका हक है कि वो जुल्म करे, ज़्यादती करे, हमारे ख़िलाफ़ प्रोपागंडा करे, हमारे ख़िलाफ़ साजिश करे, उसका दुश्मन का काम दुश्मनी करना है। सवाल ये है, जो सबसे बड़ा दुख मुझे होता है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारी गवर्नमेंट हाफिज़ सईद को पाबंद सलासिल कर चुकी है। हमारी गवर्नमेंट हाफिज़ सईद पे हर किस्म की सेक्शंस लगा चुकी है, पाबंदी लगा चुकी है। हमारी गवर्नमेंट में जब भी दहशतगर्द दिखाया गया, पिछले कई सालों से जो भी मैं डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, दहशतगर्द दिखाया जाता है जिसकी दाढ़ी होती है, जिसके शलवार कमीज़ होते हैं, जिसने वेस्ट कोट पहनी होती है, जिसके सर पे चित्राली टोपी होती है। बचपन में तो वो दौर भी हमने देखा था कि कोई दाढ़ी वाला अगर आके बैठ जाता था तो हम लोग उठ के साइड पे हो जाते थे कि कहीं ये अभी फट ना जाए। यहाँ तक हम लोगों के जहनों में ये चीज़ें डाल दी गई थी मीडिया के ज़रिए। और फिर उसके बाद हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, मैं बड़ा ओपनली बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मैं ओपनली ये बात कर रहा हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, जो मौलाना मसूद अज़हर साहब 6000 शहादतें दे के बैठे हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, और उनके हर बंदा जो शहीद होता है वो पाकिस्तानी परचम में दफन किया जाता है। उनके जितने भी स्लीपिंग सेल्स थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, उनके सिंपथाइजर्स जो थे, उनको जो सुनने वाले लोग थे, उन सब के नाम फोर्स शेड्यूल में डाले हुए हैं और उनमें से मेजॉरिटी को गिरफ़्तार किया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे पता चला कि जिनको जेल में डाला गया, जब भी हमारा नाम FATF में आता है, जब भी हमारा नाम ग्रे लिस्ट में आ जाता है, जब भी हमारे साथ ये धमकियां दी जाती हैं तो इन बेचारों को उठा दिया जाता है। जब इंडिया में किसी को ज़ंबूरी भी काट दी जाती है तो यहाँ पर इल्ज़ामात लगा के इंटरनेशनल प्रेशर की मद में, और हम लोग आ भी जाते हैं, मसला ही है, यहाँ पर इन बेचारे कारकुनान पर किया जाता है क्रैक डाउन, जिनकी फैमिली में से कोई गया हो जिहाद कश्मीर में और वहाँ पर जाके इंडियन जो जालिम और जाबिर फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ा हो, उसने लोगों के नाखून उधेड़े जाते हैं, यहीं पर लोगों के बाल काट दिए जाते हैं, उनको उल्टा लटका के बरहना करके मारा जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि ये वो लोग हैं जो कि बग़ैर तनख्वाहों के लड़ रहे हैं मकबूजा वादी में, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़, मकबूजा के मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, आपको शायद ये मेरी बात से तासुर मिला हो कि मैं दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा हूँ, जिनको आम टर्मिनोलॉजी में दहशतगर्द बना के पेश किया गया हमेशा। देखें, जब कोई शख्स मेरे घर पे कब्ज़ा करता है ना, तो मुझे उसे निकालना पड़ेगा। अब इंडिया की जब तक बात आती है तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि जनाब, मैं आप मेरे घर पे आके कब्ज़ा करते हैं, मैं 4 पड़ोसियों के सिग्नेचर ये यूनाइटेड नेशन की जो है करारदादें उठा के ले आता हूँ कि जनाब ये 3-4 पड़ोसी हैं, इन्होंने हमें वो सिग्नेचर कर दिए हैं कि आप मेरा घर जो है ये छोड़ दें। तो क्या मैं आपका घर छोड़ दूँगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उस करारदाद को फाड़ूंगा, आपके मुंह पे मारूंगा, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास अपनी 7 लाख की फ़ौज अपने घर में मौजूद है। मैं आपको बोलूँगा दफ़ा हो जाओ इधर से, मैं आपको नहीं घर देने वाला नहीं हूँ। जब तक आप मेरे घर पे काबिज़ हैं और मैं आपको गिरबान से पकड़ के नहीं निकालता, या मैं आपके घर पे काबिज़ हूँ, आप मुझे गिरबान से पकड़ के नहीं निकालते, तब तक हम भी एक दूसरे का घर छोड़ने वाला नहीं है। तो मकबूजा कश्मीर में जो आर्म्ड स्ट्रगल हो रही है वो बिल्कुल जायज़ है। वो कहाँ से नाजायज़ हो सकती है कि जो फोर्स आके उसे ऑक्यूपाई किए हुए है इंडियन आर्मी, वो असला उठा के आ रही है, और यहाँ से अगर कोई शख्स उठा के उसे पत्थर भी मारता है तो वो दहशतगर्द हो जाता है।
وہ آ کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ریپ کرتی ہے. میرے پاس یہ ساری وہ رپورٹس موجود ہیں, میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ کون کون سی تاریخ کو کتنا, یہ ساری ڈیٹس کے ساتھ میں یہ ثبوت آج اکٹھے کیے کہ کب کب کتنے درجنوں اور ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ریپ کیے گئے مقبوضہ کشمیر میں. مجھے دکھ صرف ایک چیز کا ہے, ہندوستان کر رہا ہے جو اس نے کرنا ہے, انڈیا ظلم کر رہا ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں ان کشمیریوں کا ساتھ دے رہے. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ والے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک مریم نواز کو گالیاں دے رہا ہے, ایک بلاول کو گالیاں دے رہا ہے, ایک عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے. آپس میں تم لوگ لڑ رہے ہو, اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہم سے بڑے پاکستانی ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہم سے بڑے پاکستانی, ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے آزادی ملی ہے. وہ لوگ جو کہ پاکستانی پرچم میں دفن ہو رہے ہیں, ایسے لوگ, ایسے مجاہد, یہ ہمارے سر کا تاج ہیں, یہ ہم سے بڑے پاکستانی. ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا, بلکہ الٹا ان کو تباہ ہی کیا ہے امریکن پریشر میں آ کے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے, یاد رکھیں یہ کبھی بھی یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. یہ ثالثی کا کردار ضرور ادا کرے گا, اور تب ادا کرے گا جب انڈیا مقبوضہ کشمیر میں تباہی مچا دے گا. آنے والے کچھ دنوں میں ہمارے دوبارہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو اللہ نہ کرے اگر پامال کیا گیا, دوبارہ وہاں پر کشمیری لوگوں کو, بچوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو شہید کیا گیا, پھر جب پاکستان کی حکومت میں تھوڑی سی غیرت آ جائے گی, وہ بھی جب ہم لوگ ان کے گریبان سے پکڑیں گے حرامزادوں کے, تب ان میں اگر تھوڑی سی غیرت آ جائے گی, تو پھر یہ ریٹیلیٹ کرنے کے جب باتیں کرنا شروع کر دیں گے, تب ٹرمپ آ جائے گا, نہیں 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 نہیں, سیز فائر ہو جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے معاملہ. اور ہم لوگ کہیں گے ہاں ڈونلڈ ٹرمپ بڑا اچھا آدمی ہے, معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. جو ظلم ہوا ہوگا انڈیا کی جانب سے مقبوضہ میں, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہی کچھ پہلے بھی ہوا. فلسطین میں ہزاروں لوگوں کو تباہ کیا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے. وہاں پر فلسطین میں, سیریا میں, برما میں ہزاروں بلڈنگز ہماری گرا دی جاتی ہیں, مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے. ایون برما میں تو ہمارے بہنوں کو برہنہ کر کے, ان کے جسم کی ٹکے بوٹیاں کر کے ان کی ویڈیوز وائرل کی گئی تھیں. وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا, اگر ذرا سے بھی ایمانی غیرت ہوتی تو شاید کوئی یہ کرتب دکھانے والی فوجیں جو اسلامک ملٹری الائنس میں پائی جاتی ہیں, وہ لکی رانی سرکس سے نکل کے وہاں پر بھیج دی جاتی ہیں, یا ایک خط ہی لکھ دیا جاتا کہ یار بندے کے پتر بنو, یہ ظلم ہم مزید برداشت نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی جب انہیں ڈر لگتا ہے کہ ذرا سا مسلم امہ جاگنے والی ہے, تو فوراً سیز فائر کر دیا جاتا ہے, اور ہم لوگ الو کے پٹھے بن کے ہم لوگ مان جاتے ہیں, او ویری گڈ, یونائٹڈ نیشن تو بڑا اچھا کردار ادا کر رہی ہے, سیز فائر ہو گیا. وہ جو قتل و غارت ہوئی ہے اس کا ازالہ کون بھگتے گا؟ اس کے جو قتل و غارت ہوئی ہے اس کا بدلہ کہاں سے لے گیا جائے گا؟ یونائٹڈ نیشن اس میں کیا کردار ادا کرے گا؟ سوال یہ ہے. تو دوستو, آرمڈ سٹرگل رہی. جب کوئٹ انڈیا موومنٹ چلی تھی تو کمانڈر بوسے اور بھگت سنگھ نے کانگریس کو چھوڑ دیا تھا اور برطانیہ کے خلاف لڑے تھے. جرمنی میں جو ہمارے برصغیر کے لوگ قید تھے, جو برطانوی فوجوں کے ساتھ یہاں کے لوگ تھے, مسلمان, ہندو اور سکھ, ان کو وہاں سے واپس لایا گیا اور برطانیہ کی فوجوں کے خلاف لڑوایا گیا. یہ تاریخ میں نہیں بتایا جاتا. چی گویرا نے آرم سٹرگل کی تھی, فیڈرل کاسٹرو نے, پھر جا کے کیوبا جو ریاست ہے وہ آزاد ہوئی تھی. اس کے علاوہ نیلسن منڈیلا جہاں پر تقریریں کرتا تھا, وہیں یہ بلیک افریکنز جو تھے وہ وہاں پر آرم سٹرگل بھی کر رہے تھے ان تمام غاصبوں اور ظالموں کے خلاف. اسی طریقے سے 1857 کی جنگ آزادی میں آرم سٹرگل کا ہی, جہاد کا ہی نعرہ بلند کیا گیا تھا علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے, جن کے جسم پہ استریاں پھیری گئیں, پھر ان پہ مرچیں ڈالی گئیں, اور پھر استریاں پھیری گئیں, اور پھر علماء کو جو ہندوستان میں قابض انگریز سامراج تھا اس کے خلاف, برصغیر میں قابض انگریز سامراج کے خلاف فتوے دیا کرتے تھے, ان کو توپوں سے باندھ کے ان کے چیتھڑے اڑائے جاتے تھے, لیکن وہ اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. اسی طریقے سے آج اگر وہ ہندو فوج, ظالم فوج, کافر فوج جب مقبوضہ وادی پر قابض ہے, اس کو نکالنے کے لیے آرم سٹرگل بہت ضروری ہے. آپ کے مطالبات سے, مذاکرات سے, ٹیبل ٹاک سے کبھی یہ نہیں ہوتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم جیتی جتائی جنگیں جو ہیں وہ میز پہ ہار جاتے تھے, ڈپلومیسی بڑی ویک ہوتی تھی. اور اب یہ ہے کہ گراؤنڈ میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے اور نعرے لگا رہے ہیں کہ ٹرمپ ہمارے حق میں ہو گئے. ٹرمپ کبھی بھی آپ کے حق میں نہیں ہوگا. ٹرمپ نے, خان صاحب, آپ کو کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ I could have destroyed Afghanistan in just 10 days. And I don't want to kill 10 million people of Afghanistan. That's why I'm supporting your agenda. اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے آپ کو تھپڑ مار دیا.
آپ قوم بیچاری کو انگریزی آتی نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پائے گی. اس کی اگزامپل یہ ہے کہ میں ایک کلاس میں جاتا ہوں اور بچے کو کہتا ہوں میں تمہیں تھپڑ ماروں گا، اور دوسرا ٹیچر آتا ہے اور کلاس میں جا کے بچے کو کہتا ہے بیٹا میں تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہتا. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. میں اسٹریٹ فارورڈ انداز میں کہہ رہا ہوں، دوسرا ٹیچر جو ہے وہ ڈپلومیٹک انداز میں کہہ رہا ہے. تو ٹرمپ نے آپ کو دھمکی دی. آپ الگ بات ہے کہ آپ کا باڈی لینگویج اچھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اشارے آپ کے اچھے تھے، لیکن بات باڈی لینگویج سے نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے انہیں یقین دہانی دلا دی مائنورٹیز کی، باقی سارے معاملوں پہ. ہم نے امریکہ جانے سے 2 دن پہلے حافظ سعید کو گرفتار کر دیا. آپ نے جناب امریکہ جانے سے 2-3 دن پہلے ان پہ کریک ڈاؤن شروع کروا دیا. FATF میں جب بھی ہمارا نام آتا ہے، جب بھی گرے لسٹ میں نام آتا ہے، مقبوضہ کے اندر لڑنے والے جو مجاہدین ہیں ان پہ ہم کریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں. خدارہ کل کو خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہو جاتی ہے نا، تو یہ قومیں جنگ لڑتی ہیں جناب، قوم کا مورال ڈاؤن نہ کریں. اور دوسری بات مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ حکومت 1 نہیں لاکھ مرتبہ آپ کو ڈس اون کرے، پاکستان کی نمائندگی ہم کر رہے ہیں. پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے جتنی عوام ہے، ان کا جینا بھرنا آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی ہر طریقے کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی. سلیپنگ سیلز جو ہمارے ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، ان سے درخواست ہے کہ ایکٹیو ہو جائیں. اگر کوئی حالات خراب ہوئے تو آپ لوگوں نے جواب دینا ہے انڈین فورسز کو، اور کس طریقے سے جواب دینا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.